بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ جب فارغ ہوئیں تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب کی نماز ہو گئی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں محو ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ فراغت پائی تو اشراق کے نوافل ادا کیے اور بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں، اور یہ احتیاط اس لیے بھی ہے کہ میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر تک تو سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تم نے تو اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے۔ اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا ہے؟ اس کے جواب میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں فرمایا ہے، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جس سے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ اس وقت وہاں جو لوگ حاضر تھے انہوں نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں ہی گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے۔ اگر تم مجھے ان 3 اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے کے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا حشر کیا ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ اس کے جواب میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام سانہ کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا اور نفس نے آپ سے فریاد کی کہ رابعہ تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟
آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور جو کھانا زمین پر گرا ہے وہ اٹھا کر کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے ہی بھیجا گیا ہو اور اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اندھیرے میں پاؤں رکھا، جس سے اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا۔ سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گناہ گار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ہاتف غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے جھکا دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس قدر مستغرق رہتی کہ خوشی اور غم میں اپنی حیثیت آپ کے سامنے کچھ حیثیت نہ رکھتے۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ ایک بار آپ علیہ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ اور خوف سے بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جذب اور مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن پاک میں خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادات فقط تیری رضا کے لیے ہیں تو مجھے اپنا دیدار نصیب کرنا اور اس سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، جو زمین کو آسمان پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا کہ 30 سال میری عمر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی۔ آج پہلی مرتبہ تمہارے سر میں درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی عبادت میں مصروف تھیں کہ ایک چور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ فقط ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا۔ اچانک اس کی بینائی زائل ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔
تو اس نے جو سوچا کہ یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے ہی زائل نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہوا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ سے چوری کے لیے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا، صرف 1 روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، 1 روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوالی دروازے پر آیا جس نے صدا لگائی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دے۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ تو اس نے کہا 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ 5۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا واپس لانے والے کو واپس کر دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، یہ کھانا قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر مجسمہ حیرت بن گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے، مہمانوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے 2 دفعہ مہمانوں کا لایا ہوا کھانا واپس کیوں بھیج دیا، جبکہ تیسری مرتبہ قبول کیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے 10 اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہل لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں۔ جب خاموشی چھا گئی اور لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ جس طرح باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے، آسمان تیری لحد پر شبنم فشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا اور میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔